قربانی کا جانور جب اللہ کی راہ میں پیش کرے تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنی جیب دیکھ کر اپنی مالی حیثیت کے مطابق خوبصورت سے خوبصورت جانور کی قربانی کرے۔ جب قربانی کے لیے جانور خریدے تو اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، کمی نہ ہو، آپ اسے اچھے سے جانچ لیں، جس طریقے سے تمام دنیا کی چیزوں میں اچھائی کو اونچا رکھتے ہیں۔ لیکن بہت سی بار دین میں یہ بات ہم کو پلے نہیں پڑتی، دنیا میں برابر سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کسی دکان میں بائک وغیرہ خریدنے جاتے ہیں تو گاڑی خریدنے سے پہلے آگے سے، پیچھے سے، سامنے سے، نیچے سے، یعنی گاڑی کو ہر طرف سے دیکھتے ہیں کہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، ٹائر کی کوالٹی خراب تو نہیں ہے، پوری جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر گاڑی میں کوئی اسکریچ دکھ جائے تو اس گاڑی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی اس میں تو اسکریچ ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہ لیول پتہ نہیں کیوں گھٹ جاتا ہے۔ جب لوگ منڈی میں جاتے ہیں تو وہاں سے فون کرتے ہیں کہ لنگڑا ہے چلے گا کیا، ایک ہی سینگ ٹوٹا ہوا ہے چلے گا کیا، آدھا کان کٹا ہوا ہے چلے گا کیا۔ تو میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اسکریچ والی گاڑی چلے گی کیا، ہیڈ لائٹ ٹوٹی ہوئی گاڑی چلے گی کیا؟ یہ تمام عیوب جب دنیا کے لیے نہیں چلیں گے تو میرے بھائی دین کے لیے کیسے چلے گا؟ تو قربانی کے لیے بکرا کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ بقرعید کے پہلے دن جو بکرا ذبح کر رہے ہیں وہ بکرا پچھلے سال بقرعید کے 1 دن پہلے پیدا ہو چکا ہونا چاہیے، چاہے اس کے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں۔ دانت تو ایک علامت ہے، 2 دانت کا جب بکرا ہوتا ہے تو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ بکرا سال سے اوپر کا ہے، اور بھینس بیل وغیرہ کم سے کم 2 سال کے ہونے چاہیے، اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کی قربانی درست ہوگی۔